ان ساری باتوں کا جو ہے یہ ساری باتیں ایک بہانہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل نشانہ جو ہے وہ عمران خان ہے. جنرل فیض حمید کا فوجی ٹرائل، اور کل سے یہ خبر بریک کی گئی. بہت گونج رہی ہے جی، بہت گونج رہی ہے یہ خبر، پوری دنیا میں گونجا دی گئی ہے کہ فوجی ٹرائل ہو رہا ہے، فوجی ٹرائل ہو رہا ہے، کورٹ مارشل ہو رہا ہے. ابھی جو کورٹ مارشل ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل کا، اور وہ بھی ایک ڈی جی آئی ایس آئی کا، آئی ایس آئی کے سربراہ کا، وہ اتنا ساری کی ساری کاروائی اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، اور کوئی چیز باہر نہیں آتی. فار ایگزامپل 9 مئی کے ملٹری کے حوالے ہیں 85 سیاسی قیدی، ان کا مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک اطلاع نہیں دی جا رہی کہ وہ کس سٹیج پہ ہیں اور کیا کچھ ہو چکا ہے. کوئی اطلاع نہیں دی جا رہی. سپریم کورٹ تک ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا، ہائی کورٹ تک ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا، اور اٹارنی جنرل بھی چپ، جب کوئی بات ہوتی ہے خاموش، اور جج صاحبان جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بالکل یہ بہت سیکرٹ مسئلہ ہے. اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کوئی مقدمہ ہو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ تو آپ جب آئی ایس آئی کے چیف کو، آئی ایس آئی کے سربراہ کو آپ غداری کے، بغاوت کے، ملک کو نقصان پہنچانے کے اور ملک کی مفادات کے خلاف سودے کرنے کے الزامات میں آپ ٹرائل کر رہے ہیں، تو وہ تو بہت ہی خفیہ ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. آج سے پہلے کتنے جو ہوئے ہیں جی کورٹ مارشل، کتنے لوگوں کا آپ نے کبھی کوئی خبر سنی؟ تو وہ اس لیے نہیں سنی، وہ جینون ہوتے ہیں. اور لیکن یہ جو فوجی ٹرائل ہو رہا ہے جنرل فیض حمید کا، یہ جینون نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ہے. اور اب معاملہ میں آپ کو ساری باتیں بتانے لگا ہوں کہ اصل جنرل فیض حمید تو ایک بہانہ ہے، جنرل فیض حمید ایک بہانہ ہے، اور یہ باقی 9 مئی ایک بہانہ ہے، یہ 24 25 26 فروری ایک بہانہ ہے. اصل نشانہ جو ہے وہ عمران خان ہے. وہ عمران خان سے نمٹا نہیں جا رہا. عمران خان ایک بہت بڑا جن بن چکا ہے، خوفناک، ہولناک، ان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے جن بن چکا ہے. کیونکہ اس کے بارے میں جو انہوں نے پلان کیا تھا سب نے مل کر، وہ سارے کا سارا پلان جو ہے بقول شیر افضل مرل صاحب کے وڑ گیا ہے، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب میں کل کی بات کر رہا ہوں، جنرل فیض حمید کا کل آیا جی. میں پھر کہتا ہوں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ ان کو نہیں بلکہ سب کو لٹکانا چاہیے. سب کو، جنرل عاصم منیر صاحب آگے بڑھیں اور سب کو لٹکائیں. جنرل باجوہ کو لٹکا دیں، جنرل ندیم انجم کو لٹکا دیں، پیچھے چلتے جائیں جتنے جرنیل ہیں. جنرل اسلم بیگ سپریم کورٹ میں کیس پڑھایا جائے، اسلم بیگ کا، اسلم درانی صاحب کا. پھر جناب آرمی چیف جہاں کیانی صاحب ہوتے تھے ان کے بھائیوں کا کیس ہے، نیب کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. پھر سابق آئی ایس آئی کے چیف ہوتے تھے جاوید اشرف قاضی صاحب، ان کا کیس چل رہا تھا نیب میں، وہ پتہ نہیں واپس ہو گیا کہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا وہ. تو یہ سارے کے سارے ان کو لٹکانا چاہیے، الٹا لٹکانا چاہیے. ہم بہت خوش ہوں گے، قوم بہت خوش ہوگی. اور جو جرنیل، جو افسر سیاست میں ملوث ہے اور جو الیکشن چوری میں ملوث ہے، وہ خواہ 2018 کا ہے یا 2024 کا ہے، کیونکہ ساری گواہیاں موجود ہیں، ان کو الٹا لٹکا دینا چاہیے. کوئی ہمدردی نہیں ہے کسی کے ساتھ، کسی قسم کی. اور ہم ہیں پاکستان کے ساتھ، صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہیں، آئین پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ہیں. ہمارا کوئی پھپھی کا پتر نہیں ہے، کوئی خالہ کا پتر نہیں ہے، سب ایک ہی لاٹھی سے ہنکے. تو لیکن یہ اتنا خفیہ جو ہے کورٹ مارشل ہوتا ہے، سارا کچھ جی ایچ کیو کے اندر ہوتا ہے، عدالت جی ایچ کیو کے اندر بنتی ہے، اور وہی فوجی افسر ہوتے ہیں، فوجی افسر ہی سب کچھ کرتے ہیں. ابھی کچھ بھی شروع ہوا، لیکن کل میں نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ خبر بریک کروائی گئی، پہلے تو خبر بریک کروانے کے بعد اس کے بعد جو بیپر شروع ہوئے، ماہرانہ تجزیاتی فیصلے آنا شروع ہو گئے. اور وہ فیصلے آنا شروع ہو گئے جی کہ یا تو سزائے موت ہے، بس دعا کریں، وہ کہتے ہیں بس دعا کریں سزائے موت نہ ہو، بس عمر قید ہو جائے، بس اتنی رعایت ہو جائے کہ عمر قید ہو جائے. کل پھر اس کے بعد 7 بجے پروگرام شروع ہو گئے جی، 7 بجے سے 12 بجے تک. اور میں نے تمام ٹیلی ویژن چینلز کے جتنے بھی پروگرام تھے، کیونکہ 5 پروگرام ہوتے ہیں 7 سے 12 بجے تک، 7 سے 8، 8 سے 9، پھر 9 سے 10 خبرنامے میں بھی یہی چیزیں تھیں، پھر 10 سے 11، 11 سے 12، یہ 5 گھنٹے کی جو جس کو ہم آپ کہتے ہیں کرنٹ افیئرس کے ہوتے ہیں جی، پرائم ٹائم جس کو بولتے ہیں. تو پرائم ٹائم کے تمام ٹی وی چینلز کے میں نے شو دیکھے، اور اس میں سب سے زیادہ اپیئرنس جو تھی وہ انفارمل جو سپوکس پرسن ہیں جی ایچ کیو کے آج کل، وہ ہیں جناب فیصل واڈا صاحب، سینیٹر ہیں. تو وہ اپیئر ہوئے اور انہوں نے
تمام ٹی وی چینلز پہ جا کے اور خاص طور پر بڑے بڑے ٹی وی چینل پہ جا کے انہوں نے کہا جی بس دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں کہ سزائے موت نہ ہو، بس عمر قید ہو جائے اور بس عمر قید تک بات بن جائے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی بات انہوں نے کہی کہ صرف جنرل فیض نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمران خان بھی جو ہیں وہ بھی رگڑے میں آئیں گے اور ان کی بھی دعا کریں بس کہ عمر قید ہو جائے اور سزائے موت تک معاملہ نہ جائے۔ پھر یہ تو پکی پکی سزائیں ہیں، ابھی جو پریس ریلیز ہے اس پریس ریلیز میں بھی ابھی کافی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر کسی گلی سے نکلنا پڑے تو نکلا جا سکے۔ تو یہ کون ہے جو یہ ساری باتیں کر رہا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر آئیں، خود آ کے بتا دیں، اور یہ فیصلے اگر پہلے سے لکھے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اور فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، جیسے کہ عمران خان صاحب کے فیصلے جج صاحبان کو دے دیے گئے اور باقی، تو پھر تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے، پھر یہ سارے کا سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مسئلہ یہ پھر ان پہ جو الزامات لگائے ہیں جو ان پہ اور اس میں کل پھر باقی جو کچھ تھوڑے سے ہمت کرنے والے لوگ ہیں، محمد زبیر صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جو چیزیں ہیں وہ ہے اصل عمران خان ہی ہے، عمران خان قابو نہیں آ رہا اور عمران خان ایک ایسا جن بن چکا ہے، یہ تمام لوگوں کی رائے ہے کہ وہ جیسے ہی وہ نکلے گا جیل سے تو ان سب کو کھا جائے گا اور وہ سارے ان کے سامنے، عمران خان کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بونے بن گئے ہیں، اس لیے وہ خوف ہے۔ پھر اس خوف میں یہ بار بار کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتے ہیں اور آخری جو انہوں نے کیا اسلام آباد کا قتل عام، اس کے بعد تو ان کے ہاتھ پاؤں بالکل پھولے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ابھی جو 15 دسمبر کو جو میرے سامنے نقشہ آ رہا ہے پوری دنیا میں، جب یہ اسلام آباد کے قتل عام کا معاملہ پوری دنیا میں اجاگر کیا جائے گا ایک دعائیہ تقریب کے ذریعے، تو اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا سچویشن ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں ساری گواہیاں بھی آ چکی ہیں، ابھی پریس ریلیز یہ نہیں بتا رہا، جو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز ہے وہ یہ نہیں بتا رہا، جبکہ باقی جو ان کے انفارمل اسپوکس پرسن ہیں جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے یہ بتا رہے ہیں کہ گواہیاں ساری آ چکی ہیں، بس اب تو ایک رسمی کاروائی باقی ہے اور یہ فیصلہ اعلان کرنا بس فیصلے کا باقی ہے۔ اور یہ تو گیا، اور یہاں تک کہ وزیر دفاع جو ہے فارم 47 کے وہ بھی کل آئے اور انہوں نے بھی حصہ ڈالا، اور یہ مطالبہ جو ہے، یہ خبر یہ نون لیگ بہت پہلے دے رہی تھی، لیگی وزراء اور شریف فیملی بہت پہلے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ بھئی ان کو لٹکائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور ان کو لٹکائیں، ان کو سزائیں دیں، ان کو الٹا لٹکا دیں، کسی کو لمبا لٹا دیں۔ تو یہ ساری باتیں وہاں سے آ رہی تھیں اور میں حیران ہوں کہ وہاں سے احکامات آتے ہیں اور ادھر سے پورے کر دیے جاتے ہیں اور ترتیب سے ہر چیز پوری کی جا رہی ہے اور بار بار خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر اگلی بات صرف یہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تو ایک سٹارٹر ہے، جو ہے یہ تو ایک سٹارٹر ہے اور ابھی تو فلم آنی ہے۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آدمی بندہ پوچھے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کیا کوئی اتنے بڑے وہ تھے، پوری ریاست سے بڑے تھے، اور کیا وہ سب کچھ اکیلے کر رہے تھے؟ بھائی وہ جب ڈی جی سی تھے تو ان کے اوپر ایک ڈی جی آئی ایس آئی تھا، ان کے اوپر ایک آرمی چیف تھا اور ان کے ساتھ وزیر اعظم صاحب تھے، ایون نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ تو پھر تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اس ترتیب سے چلنی چاہیے۔ تو کیا پھر نواز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کہیں گے؟ ابھی پچھلے دنوں فیض آباد دھرنا کیس ہوا، بڑی انکوائری بنی اور بڑی اس کی رپورٹ ہوئی، قاضی فائز صاحب پیچھے پڑے کہ جناب کریں، تو وہ ایک بن گیا جی، کمیشن بن گیا، کمیشن کے سامنے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی گئے، انہوں نے بھی جا کے انکار کر دیا کہ جناب جو کچھ ہے میں ذمہ دار ہوں، میں رسپانسیبل ہوں، اور بالکل ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور فیض حمید صاحب اگر گئے ہیں تو وہ ہمارے کہنے پہ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر جو ہیں وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب تھے، شاید احسن اقبال صاحب کے دستخط ہیں اسی معاہدے میں، لیکن وہ جناب ایک میجر جنرل کو پکڑ لیا آپ نے اور ساتھ وزیر کو بھی چھوڑ دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کو بھی قاضی صاحب کی خواہش نہیں، قاضی صاحب کی خواہش نہیں، یہ جاتی عمرہ کی خواہشات ہیں، کیونکہ جاتی عمرہ یہ چاہتا ہے، جاتی عمرہ کا خاندان، کہ ساری فوج اس کی غلام بن کے رہے، تمام جرنیل، تمام میجر جنرل، تمام لیفٹیننٹ جنرل، تمام بریگیڈیئر سب اس کے غلام بن کر رہیں،
سپریم کورٹ اس کی غلام بن کر رہے، ہائی کورٹ اس کی غلام ہو، میڈیا اس کا غلام ہو، تو ان کی یہ خواہشات پوری کی جا رہی ہیں، ہر روز ان کی خواہشات پوری کی جا رہی ہیں اور بدرجہ اتم پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی 9 مئی کا معاملہ، تو 9 مئی کا بھی یہی ہے، ایک پولیٹیکل نیریٹو چل رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے بھی، اور یہ سارا کچھ چیزیں چل رہی ہیں، جبکہ وزیر دفاع جو ہے خواجہ آصف صاحب، وہ فارم 47 کے ان کو بنانے والے ہمارے آرمی چیف ہیں، ان کو فارم 47 دیتے ہیں، جو بھی وقت کا آرمی چیف ہوتا ہے ان کو فارم 47 دے دیتا ہے۔ الیکشن 2018 بھی اسی طریقے سے ان کو فارم 47 دیا گیا، اور اس کے بعد الیکشن 2024 میں بھی ان کو فارم 47 دیا گیا۔ جیتے عثمان ڈار جیتے تھے 2018 میں، اور 2024 میں ان کی والدہ جیتی، لیکن جیتنے کا سرٹیفکیٹ کس کو ایشو ہوا؟ وہ ملا خواجہ صاحب کو۔ تو لیکن خواجہ صاحب جو وہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جناب جنرل ایوب خان نے باقاعدہ طور پہ پلاننگ کر کے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا اور بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی۔ یہ کل انہوں نے کہا ہے قومی اسمبلی میں، فلور آف دا ہاؤس کہا ہے، اور اس کی تردید ابھی تک ڈی جی آئی ایس پی آر نے نہیں کی کہ جناب یہ سب کچھ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ وہ ہر آرمی چیف کو رسوا کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب سیاست کے معاملے میں، تو سیاست کے معاملے میں 2024 کا الیکشن ہے، اس میں سب نے گواہیاں دے دی ہوئی ہیں، سب نے، پیر صاحب پگارا شریف گواہی دے چکے ہیں، اور کہ انہوں نے کہا کہ سندھ تو بھائی سائیں پیپلز زرداری صاحب کو دینے کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو 2 سیٹیں غلطی سے ہمارے پاس آ گئیں، تو ہم فوج کو ناراض تو نہیں نہ کر سکتے، یہ 2 سیٹیں بھی ہم نے واپس کرنی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ پورے ملک میں نوجوانوں نے عمران خان کو ووٹ دے کے اس کے ڈبے بھر دیے اور وہ پورے ملک میں کلین سویپ کر گیا۔ کمشنر راولپنڈی کا سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے، باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ راولپنڈی کی 13 قومی اسمبلی اور 30 صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں سب کی سب جو ہے وہ ٹھپے لگا کے 70 ہزار کی لیڈ والے وہ ہم نے جعلی الیکشن تیار کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا مجھے بھی، چیف الیکشن کمشنر کو ہی، اس وقت کے چیف جسٹس قاضی کو بھی، انہوں نے کہا لیاقت باغ میں پھانسی دے دی جائے، اور وہ یہ گواہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ گواہی دے چکے ہیں، جاوید لطیف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ صاحب یہ گواہی دے چکے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ بنانے کے لیے کیوں پورے ادارے کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور پوری فوج کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو پریس ریلیز ہے یہ پوری دنیا میں لہرایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک میں، جس کے بارے میں ہم صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ بیانیہ بنانے کے لیے روزانہ واٹس ایپ پہ خبریں بنا کے بھیجتے رہتے ہیں کہ جناب یہ خبر چلائیں، یہ خبر چلائیں، یہ خبر چلائیں، تو ان تک وہ پریس ریلیز پہنچ چکا ہے۔